ماہ محرم کی فضیلت۔ یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، پیغمبر بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے جواب دیا ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین۔ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائیں گے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ ترمذی شریف۔ یعنی ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما بحوالہ ترغیب و ترہیب۔ یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جتنی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں، معلوم ہوا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ مہینہ اشہر حرم ہے، یعنی 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ بخاری و مسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ بحوالہ احیاء العلوم۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔